اگر آپ کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے تو عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایبدل الدین انا حی، کہ دین تبدیل ہو جائے اور میں زندہ ہوں، یہ ایمانی غیرت ہے، یہ ایمانی حمیت ہے۔ اگر یہ کسی انسان کے اندر نہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جس طرح ایک حدیث بخاری شریف کے اندر طویل حدیث ہے، میں خلاصہ آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا فلاں 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 بستیوں میں آپ چلے جائیں، ان کو الٹ کر برباد کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ، وہاں تو آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس کی پلک جھپکنے جتنا بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اقلبھا، سب سے پہلے اسی کو الٹو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس آدمی نے پلک جھپکنے جتنا بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اس کا ذاتی تقویٰ کتنا ہوگا، اس نے ذاتی عبادات کتنی کی ہوں گی، جس کی گواہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود دے رہے ہیں کہ اے اللہ، وہ ایسا بندہ ہے لم یعصک طرفۃ عین، کہ اس کی پلک جھپکنے جتنا بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اس کے اندر ذاتی حمیت نہیں تھی، تو اس کے تقوی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک اقلبھا، سب سے پہلے اسی کو، میرا دین تبدیل ہوتا رہا، اس کا چہرے پہ تغیر نہیں آیا، اس کا چہرہ تبدیل نہیں ہوا، اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوئی، ذاتی تقوی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اللہ کا دین قائم نہ کر دیں، آپ کی عدالتوں سے اللہ کا دین غائب ہو جائے، آپ کی معیشت سے غائب ہو جائے، آپ کی معاشت سے غائب ہو جائے، جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ وہاں دیکھیں آپ کو دین نظر نہ آئے، آپ اپنے روزگار کو دیکھیں وہاں آپ کو دین نظر نہ آئے، آپ اپنی عدالتوں کو دیکھیں وہاں اللہ کا دین نظر نہ آئے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی ذاتی عبادات کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ آپ کے سر کے اوپر جو چھت بنی ہوئی ہے، جس چھت کے نیچے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کی چھت نہیں ہے، تو آپ کی عبادت ناقص ہے۔ یاد رکھنا، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، اگر اللہ کا دین قائم نہ ہو تو زندگی گزارنے کا اور طریقہ ہے، اگر اللہ کا دین قائم ہو جائے پھر زندگی گزارنے کا اور طریقہ ہے۔ اگر اللہ کا دین قائم نہ ہو تو آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا روزگار، آپ کا زندگی گزارنا وہ کسی اور طریقے کا ہونا چاہیے۔ ایسے مسائل جس کو ہم نے اصل میں دین سمجھا یہی ہے، جو لوگوں کو سمجھایا یہی ہے کہ دین نام ہے صرف عبادات کا، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، باقی جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبادات ہیں، ختم، قرآن، سارا کچھ، ہم نے دین کو یہیں آ کر بند کر دیا، صرف یہی دین نہیں ہے۔ جس طرح علماء اکثر بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے کہا تھا جی انا ربکم الاعلی، میں کیا ہوں، رب ہوں، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں اللہ ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، ایسی بات قطعاً نہیں تھی۔ اصل میں وہ کہنا چاہ رہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میں ملک مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں ملک مصر کا بادشاہ ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں خدا ہوں، اس مجمع میں آپ سوچیں 80 سال کے بوڑھے بھی ہوں گے جو جانتے ہوں گے یہ 30 سال پہلے پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے آسمان بھی تھا، اس سے پہلے زمین بھی تھی، اس سے پہلے یہ پورا مصر تھا، اس کی عوام تھی، یہ سلطنت تھی، یہ بادشاہت تھی، یہ دریا تھے، یہ ہوائیں تھیں، یہ آسمان تھا، سب کچھ موجود تھا، یہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہیں بادشاہ، ان کا حکم میرا چلے گا۔ عوامی حاکمیت یہ شرک ہے، یہ یاد رکھنا۔ جس طرح آپ یہ شرک کی سنگینی بیان کرتے ہیں نا کہ قبروں پہ جانا، قبروں کے اوپر سجدہ کرنا، فلاں سے مانگنا، یہ ساری چیزیں آپ شرک کے اندر اس کی سنگینی بیان کرتے نظر آتے ہیں، عوام کو یہ بھی بتائیں کہ عوامی حاکمیت بھی شرک ہے۔
لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر آپ زندگی گزارو گے، یا روزانہ نماز کے اندر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، باہر جا کر آپ کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو آپ یہ نہیں بتاتے یہ شرک ہے۔ یعبدوننی، اللہ نے کہا میری بات، ولا یشرک